بائبل مقدس پرانے عہد نامہ میں سے پیدائش کی کتاب اس کا 41واں باب یوسف بادشاہ کے خواب کی تعبیر کرتا ہے۔ پورے 2 برس کے بعد فرعون نے خواب میں دیکھا کہ وہ لب دریا کھڑا ہے اور اس دریا میں سے 7 خوبصورت اور موٹی موٹی گائے نکل کر نیستان میں چرنے لگیں۔ ان کے بعد اور 7 بدشکل دبلی دبلی گائیں دریا سے نکلی اور دوسری گایوں کے برابر دریا کے کنارے جا کھڑی ہوئیں، اور یہ بدشکل اور دبلی دبلی گائیں ان 7 خوبصورت اور موٹی موٹی گایوں کو کھا گئیں۔ تب فرعون جاگ اٹھا اور وہ پھر سو گیا، اور اس نے دوسرا خواب دیکھا کہ ایک ڈنٹھی میں اناج کی 7 موٹی اور اچھی اچھی بالیں نکلیں۔ ان کے بعد اور 7 پتلی اور پوربی ہوا کی ماری مرجھائی ہوئی بالیں نکلیں۔ یہ پتلی بالیں ان 7 موٹی اور بھری ہوئی بالوں کو نگل گئیں، اور فرعون جاگ گیا اور اسے معلوم ہوا کہ یہ خواب تھا۔ اور صبح کو یوں ہوا کہ اس کا جی گھبرایا۔ تب اس نے مصر کے سب جادوگروں اور سب دانشمندوں کو بلوا بھیجا اور اپنا خواب ان کو بتایا، اور ان میں سے کوئی فرعون کے آگے ان کی تعبیر نہ کر سکا۔ اس وقت سردار ساقی نے فرعون سے کہا کہ میری خطائیں آج مجھے یاد آئیں جب فرعون اپنے خادموں سے ناراض تھا، اور اس نے مجھے اور سردار نانپس کو جلوداروں کے سردار کے گھر میں نظر بند کروا دیا۔ تو میں نے اور اس نے ایک ہی رات میں ایک خواب دیکھا۔ یہ خواب ہم نے اپنے اپنے ہونہار کے مطابق دیکھا۔ وہاں ایک عبری جوان جلوداروں کے سردار کا نوکر ہمارے ساتھ تھا۔ ہم نے اسے اپنے خواب بتائے اور اس نے ان کی تعبیر کی، اور ہم میں سے ہر ایک کو ہمارے خواب کے مطابق اس نے تعبیر بتائی، اور جو تعبیر اس نے بتائی تھی ویسا ہی ہوا، کیونکہ مجھے تو اس نے میرے منصب پر بحال کیا تھا اور اسے پھانسی دی تھی۔ تب فرعون نے یوسف کو بلوا بھیجا، سو انہوں نے جلد اسے قید خانہ سے باہر نکالا، اور اس نے حجامت بنوائی اور کپڑے بدل کر فرعون کے سامنے آیا۔ فرعون نے یوسف سے کہا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر کوئی نہیں کر سکتا، اور مجھ سے تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو خواب کو سن کر اس کی تعبیر کرتا ہے۔ یوسف نے فرعون کو جواب دیا، میں کچھ نہیں جانتا، خدا ہی فرعون کو سلامتی بخش جواب دے گا۔ تب فرعون نے یوسف سے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دریا کے کنارے کھڑا ہوں، اور اس دریا میں سے 7 موٹی اور خوبصورت گائیں نکل کر نیستان میں چرنے لگیں۔ ان کے بعد اور 7 خراب اور نہایت بدشکل اور دبلی گائیں نکلیں، اور وہ اس قدر بری تھی کہ میں نے سارے ملک مصر میں ایسی کبھی نہیں دیکھی۔ اور وہ دبلی اور بدشکل گائیں ان پہلی 7 موٹی گایوں کو کھا گئیں، اور ان کے کھا جانے کے بعد یہ معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ انہوں نے ان کو کھا لیا ہے۔ وہ پہلے کی طرح جیسی کی تیسی بدشکل رہیں۔ تب میں جاگ گیا اور پھر خواب میں دیکھا کہ ایک ڈنٹھی میں 7 بھری اور اچھی اچھی بالیں نکلیں، اور ان کے بعد اور 7 سوکھی اور پتلی اور پوربی ہوا کی ماری مرجھائی ہوئی بالیں نکلیں، اور یہ 7 پتلی بالیں ان 7 اچھی اچھی بالوں کو نگل گئیں۔ اور میں نے ان جادوگروں سے اس کا بیان کیا، پر ایسا کوئی نہ نکلا جو مجھے اس کا مطلب بتاتا۔ تب یوسف نے فرعون سے کہا کہ فرعون کا خواب ایک ہی ہے، جو کچھ خدا کرنے کو ہے اسے اس نے فرعون پر ظاہر کیا ہے۔ وہ 7 اچھی اچھی گائیں 7 برس ہیں، اور وہ 7 اچھی اچھی بالیں بھی 7 برس ہیں۔ خواب ایک ہی ہے، اور وہ 7 بدشکل اور دبلی گائیں جو ان کے بعد نکلیں، اور وہ 7 خالی اور پوربی ہوا کی ماری مرجھائی ہوئی بالیں بھی 7 برس ہی ہیں، مگر کال کے 7 برس۔ وہی بات ہے جو میں فرعون سے کہہ چکا ہوں کہ جو کچھ خدا کرنے کو ہے اسے اس نے فرعون پر ظاہر کیا ہے۔ دیکھ، سارے ملک مصر میں 7 برس تو پیداوار کثیر کے ہوں گے، ان کے بعد 7 برس کال کے آئیں گے، اور تمام ملک مصر میں لوگ اس ساری پیداوار کو بھول جائیں گے، اور یہ کال ملک کو تباہ کر دے گا، اور ارزانی ملک میں یاد بھی نہیں رہے گی، کیونکہ جو کال بعد میں پڑے گا وہ نہایت ہی سخت ہوگا۔ اور فرعون نے جو یہ خواب 2 دفعہ دیکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات خدا کی طرف سے مقرر ہو چکی ہے، اور خدا اسے جلد پورا کرے گا۔ اس لیے فرعون کو چاہیے کہ ایک دانشور اور عقل مند آدمی کو تلاش کر لے اور اسے ملک مصر پر مختار بنائے۔ فرعون یہ کرے تاکہ اس آدمی کو اختیار ہو کہ وہ ملک میں ناظروں کو مقرر کر دے، اور ارزانی کے 7 برسوں میں سارے ملک مصر کی پیداوار کا 5واں حصہ لے لے، اور وہ ان اچھے برسوں میں جو آتے ہیں سب کھانے کی چیزیں جمع کریں، اور شہر شہر میں غلہ جو فرعون کے اختیار میں ہو خورش کے لیے فراہم کر کے اس کی حفاظت کریں۔ یہی غلہ ملک کے لیے ذخیرہ ہوگا، اور 7 برس کے لیے، جب تک
ملک میں کال رہے گا کافی ہوگا تاکہ کال کی وجہ سے ملک برباد نہ ہو جائے۔ یوسف مصر کا حاکم بنایا جاتا ہے۔ یہ بات فرعون اور اس کے سب خادموں کو پسند آئی، سو فرعون نے اپنے خادموں سے کہا کہ کیا ہم کو ایسا آدمی جیسا یہ ہے اس میں خدا کی روح ہے مل سکتا ہے؟ اور فرعون نے یوسف سے کہا چونکہ خدا نے تجھے یہ سب کچھ سمجھا دیا ہے اس لیے تیری مانند دانشور اور عقلمند کوئی نہیں، سو تو میرے گھر کا مختار ہوگا اور میری ساری رعایا تیرے حکم پر چلے گی، فقط تخت کا مالک ہونے کے سبب سے میں بزرگ تر ہوں گا۔ اور فرعون نے یوسف سے کہا کہ دیکھ میں تجھے سارے ملک مصر کا حاکم بناتا ہوں۔ اور فرعون نے اپنی انگشتری اپنے ہاتھ سے نکال کر یوسف کے ہاتھ میں پہنا دی اور اسے باریک کتان کے لباس میں آراستہ کروا کر سونے کا توق اس کے گلے میں پہنایا، اور اس نے اسے اپنے دوسرے رتھ میں سوار کرا کر اس کے آگے آگے یہ منادی کروا دی کہ گھٹنے ٹیکو، اور اس نے اسے سارے ملک مصر کا حاکم بنا دیا۔ اور فرعون نے یوسف سے کہا میں فرعون ہوں اور تیرے حکم کے بغیر کوئی آدمی اس سارے ملک میں اپنا ہاتھ یا پاؤں ہلانے نہ پائے گا۔ اور فرعون نے یوسف کا نام صفنات فانیح رکھا، اور اس نے اون کے پجاری فوتیفرا کی بیٹی اسنات کو اس سے بیاہ دیا، اور یوسف ملک مصر میں دورہ کرنے لگا۔ اور یوسف 30 برس کا تھا جب وہ مصر کے بادشاہ فرعون کے سامنے گیا، اور اس نے فرعون کے پاس سے رخصت ہو کر سارے ملک مصر کا دورہ کیا۔ اور ارزانی کے 7 برسوں میں افراد سے فصل ہوئی، اور وہ لگاتار 7 برس ہر قسم کی خورش جو ملک مصر میں پیدا ہوتی تھی جمع کر کر کے شہروں میں اس کا ذخیرہ کرتا گیا۔ ہر شہر کی چاروں اطراف کی خورش وہ اسی شہر میں رکھتا گیا۔ اور یوسف نے غلہ سمندر کی ریت کے مانند نہایت کثرت سے ذخیرہ کیا، یہاں تک کہ حساب رکھنا بھی چھوڑ دیا کیونکہ وہ بے حساب تھا۔ اور کال سے پہلے اون کے پجاری فوتیفرا کی بیٹی آسنات کے یوسف سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، اور یوسف نے پہلوٹے کا نام منسی یہ کہہ کر رکھا کہ خدا نے میری اور میرے باپ کے گھر کی سب مشقت مجھ سے بھلا دی، اور دوسرے کا نام افراہیم یہ کہہ کر رکھا کہ خدا نے مجھے میری مصیبت کے ملک میں پھلدار کیا۔ اور ارزانی کے وہ 7 برس جو ملک مصر میں ہوئے تمام ہو گئے، اور یوسف کے کہنے کے مطابق کال کے 7 برس شروع ہوئے، اور سب ملکوں میں تو کال تھا، پر ملک مصر میں ہر جگہ خورش موجود تھی۔ اور جب ملک مصر میں لوگ بھوکوں مرنے لگے تو روٹی کے لیے فرعون کے آگے چلائے۔ فرعون نے مسیح سے کہا کہ یوسف کے پاس جاؤ، جو کچھ وہ تم سے کہے سو کرو۔ اور تمام روئے زمین پر کال تھا، اور یوسف اناج کے کھتوں کو کھلوا کر مصریوں کے ہاتھ بیچنے لگا، اور ملک مصر میں سخت کال ہو گیا، اور سب ملکوں کے لوگ اناج مول لینے کے لیے یوسف کے پاس مصر میں آنے لگے کیونکہ ساری زمین پر سخت کال پڑا تھا۔ آمین اور آمین۔ بائبل مقدس پرانے عہد نامہ میں سے پیدائش کی کتاب اس کا 42واں باب۔ یوسف کے بھائی اناج خریدنے مصر کو جاتے ہیں، اور یعقوب کو معلوم ہوا کہ مصر میں غلہ ہے، تب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم کیوں ایک دوسرے کا منہ تاکتے ہو؟ دیکھو میں نے سنا ہے کہ مصر میں غلہ ہے، تم وہاں جاؤ اور وہاں سے ہمارے لیے اناج مول لے آؤ تاکہ ہم زندہ رہیں اور ہلاک نہ ہوں۔ سو یوسف کے 10 بھائی غلہ مول لینے کو مصر میں آئے، پر یعقوب نے یوسف کے بھائی بنیامین کو اس کے بھائیوں کے ساتھ نہ بھیجا، کیونکہ اس نے کہا کہ کہیں اس پر کوئی آفت نہ آ جائے۔ سو جو لوگ غلہ خریدنے آئے ان کے ساتھ اسرائیل کے بیٹے بھی آئے، کیونکہ کنعان کے ملک میں کال تھا، اور یوسف ملک مصر کا حاکم تھا، اور وہی ملک کے سب لوگوں کے ہاتھ غلہ بیچتا تھا۔ سو یوسف کے بھائی آئے اور اپنے سر زمین پر ٹیک کر اس کے حضور ادا بجا لائے۔ یوسف اپنے بھائیوں کو دیکھ کر ان کو پہچان گیا، پر اس نے ان کے سامنے اپنے آپ کو انجان بنا لیا اور ان سے سخت لہجہ میں پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کنعان کے ملک سے اناج مول لینے کو۔ یوسف نے تو اپنے بھائیوں کو پہچان لیا تھا، پر انہوں نے اسے نہ پہچانا، اور یوسف ان خوابوں کو جو اس نے ان کی بابت دیکھے تھے یاد کر کے ان سے کہنے لگا کہ تم جاسوس ہو، تم آئے ہو کہ اس ملک کی بری حالت دریافت کرو۔ انہوں نے اس سے کہا نہیں خداوند، تیرے غلام اناج مول لینے آئے ہیں، ہم سب ایک ہی شخص کے بیٹے ہیں، ہم سچے ہیں، تیرے غلام جاسوس نہیں ہیں۔ اس نے کہا نہیں، بلکہ تم اس ملک کی بری حالت دریافت کرنے کو آئے ہو۔ تب انہوں نے کہا تیرے غلام
12 بھائی اور ایک ہی شخص کے بیٹے ہیں جو ملک کنعان میں ہے۔ سب سے چھوٹا اس وقت ہمارے باپ کے پاس ہے اور ایک کا کچھ پتہ نہیں۔ تب یوسف نے ان سے کہا، میں تو تم سے کہہ چکا کہ تم جاسوس ہو، سو تمہاری آزمائش اس طرح کی جائے گی کہ فرعون کی حیات کی قسم تم یہاں سے جانے نہ پاؤ گے جب تک تمہارا سب سے چھوٹا بھائی یہاں نہ آ جائے۔ سو اپنے میں سے کسی ایک کو بھیجو کہ وہ تمہارے بھائی کو لے آئے، اور تم قید رہو تاکہ تمہاری باتوں کی تصدیق ہو کہ تم سچے ہو یا نہیں، ورنہ فرعون کی حیات کی قسم تم ضرور ہی جاسوس ہو۔ اور اس نے ان سب کو 3 دن تک اکٹھے نظر بند رکھا، اور تیسرے دن یوسف نے ان سے کہا، ایک کام کرو تو زندہ رہو گے، کیونکہ مجھے خدا کا خوف ہے۔ اگر تم سچے ہو تو اپنے بھائیوں میں سے ایک کو قید خانہ میں بند رہنے دو، اور تم اپنے گھر والوں کے کھانے کے لیے اناج لے جاؤ، اور اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو میرے پاس لے آؤ، یوں تمہاری باتوں کی تصدیق ہو جائے گی اور تم ہلاک نہ ہوگے۔ سو انہوں نے ایسا ہی کیا، اور وہ آپس میں کہنے لگے کہ ہم دراصل اپنے بھائی کے سبب سے مجرم ٹھہرے ہیں، کیونکہ جب اس نے ہم سے منت کی تو ہم نے یہ دیکھ کر بھی کہ اس کی جان کیسی مصیبت میں ہے اس کی نہ سنی، اسی لیے یہ مصیبت ہم پر آ پڑی ہے۔ تب روبن بول اٹھا، کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ اس بچے پر ظلم نہ کرو، اور تم نے نہ سنا؟ سو دیکھ لو اب اس کے خون کا بدلہ لیا جاتا ہے۔ اور ان کو معلوم نہ تھا کہ یوسف ان کی باتیں سمجھتا ہے، اس لیے کہ ان کے درمیان ایک ترجمان تھا۔ تب وہ ان کے پاس سے ہٹ گیا اور رویا، اور پھر ان کے پاس آ کر ان سے باتیں کی، اور ان میں سے شمعون کو لے کر ان کی آنکھوں کے سامنے اسے بندھوا دیا۔ یوسف کے بھائی کنعان کو لوٹتے ہیں۔ پھر یوسف نے حکم کیا کہ ان کے بوروں میں اناج بھریں، اور ہر شخص کی نقدی اسی کے بورے میں رکھ دیں، اور ان کو زاد راہ بھی دے دیں۔ چنانچہ ان کے لیے ایسا ہی کیا گیا، اور انہوں نے اپنے گدھوں پر غلہ لاد دیا اور وہاں سے روانہ ہوئے۔ جب ان میں سے ایک نے منزل پر اپنے گدھے کو چارہ دینے کے لیے اپنا بورا کھولا تو اپنی نقدی بورے کے منہ میں رکھی دیکھی، تب اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میری نقدی پھیر دی گئی ہے، وہ میرے بورے میں ہے، دیکھ لو۔ پھر تو وہ حواس باختہ ہو گئے اور ہکا بکا ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے اور کہنے لگے، خدا نے ہم سے یہ کیا کیا؟ اور وہ ملک کنعان میں اپنے باپ یعقوب کے پاس آئے اور ساری واردات اسے بتائی، اور کہنے لگے کہ اس شخص نے جو اس ملک کا مالک ہے ہم سے سخت لہجہ میں باتیں کی اور ہم کو اس ملک کے جاسوس سمجھا۔ ہم نے اسے کہا، ہم سچے آدمی ہیں، ہم جاسوس نہیں، ہم 12 بھائی ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، ہم میں سے ایک کا کچھ پتہ نہیں، اور سب سے چھوٹا اس وقت ہمارے باپ کے پاس ملک کنعان میں ہے۔ تب اس شخص نے جو ملک کا مالک ہے ہم سے کہا، میں اسی سے جان لوں گا کہ تم سچے ہو کہ اپنے بھائیوں میں سے کسی کو میرے پاس چھوڑ دو، اور اپنے گھر والوں کے کھانے کے لیے اناج لے کر چلے جاؤ، اور اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو میرے پاس لے آؤ، تب میں جان لوں گا کہ تم جاسوس نہیں بلکہ سچے آدمی ہو، اور میں تمہارے بھائی کو تمہارے حوالہ کر دوں گا، پھر تم ملک میں سوداگری کرنا۔ اور یوں ہوا کہ جب انہوں نے اپنے اپنے بورے خالی کیے تو ہر شخص کی نقدی کی تھیلی اسی کے بورے میں رکھی دیکھی، اور وہ اور ان کا باپ نقدی کی تھیلیاں دیکھ کر ڈر گئے۔ اور ان کے باپ یعقوب نے ان سے کہا کہ تم نے مجھے بے اولاد کر دیا، یوسف نہیں رہا اور شمعون بھی نہیں ہے، اور اب بنیامین کو بھی لے جانا چاہتے ہو، یہ سب باتیں میرے خلاف ہیں۔ تب روبن نے اپنے باپ سے کہا، اگر میں اسے تیرے پاس نہ لے آؤں تو میرے دونوں بیٹوں کو قتل کر ڈالنا، اسے میرے ہاتھ میں سونپ دے اور میں اسے پھر تیرے پاس پہنچا دوں گا۔ اس نے کہا، میرا بیٹا تمہارے ساتھ نہیں جائے گا، کیونکہ اس کا بھائی مر گیا اور وہ اکیلا رہ گیا ہے۔ اگر راستہ میں جاتے جاتے اس پر کوئی آفت آ پڑے تو تم میرے سفید بالوں کو غم کے ساتھ گور میں اتارو گے۔ آمین اور آمین۔